غریب نہ ہوں تو کل ساڈے کسی میر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس گھڑی لو پوچھا میں دے بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو؟ ایڈی مہنگی گھڑی کیوں بنی تھی؟ بھائی میری گاڑی کھڑی ہے، کی کہوں گا دل کی جواب دیا گا؟ آپس میں بیٹھے ہیں، ہاں جان کیویں چھٹنی ہے، مولوی سلیمان حاضر ہے، کھڑی دا سوال ہو گیا ہے اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لینا 400-500 والی ٹائم تو بھی وہاں سی، ایڈا مہنگا برانڈ کا بنیا سی، 2.5 لاکھ دی کھڑی 2 لاکھ کی جواب دینا؟ مولوی سلیمان ہوری پھسے پے نے. پھر کی ہونا ہے کہ یتیم نے اٹھ پڑنا جی میں کر گیا. انہیں کہنا ربا چل منگی بنی بڑی مہنگی سوں لیکن اے وے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدا رہا، چل جان دے سو ہے. اس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے، مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جہنم نو آ جائے گا وسیلہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کوئی ڈرن ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پتر اسی انہاں دی مننی اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے، اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تو جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا، ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے امیر صحابی ہیں. تیرے ساتھ تھرڈا میں رکھی بنے گا. اس لیے کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلا بالی شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنا. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابوبکر بھول جائے، اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. افرمت مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابوبکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی اور لے کے اماں کے پاس. اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابوبکر نہیں آئے. آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتا چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں. جب حضرت ابوبکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے ہے. پڑے ہوتے سی حضرت ہے ہی کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. او پہ بہ کے ڈیگتے رہندے کیڑے ویلے کو ساڈے منہ ہے بھی برکی پائے. اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر
بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی باپوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا، کہ برین ہیمریج ہوتا ہے، تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے۔ وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں، بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نے، کہ یہ اگلی وجہ حضرت کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا، اس دل پہ کتنے طوفان آئے، اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا۔ اور صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55 60 تو بعد پوک جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے، صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے، یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر میں تو پوچھتا ہوں کہ بھئی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا۔ تو جی مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے، اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا، اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی، اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں، اور میں منجی تے بیٹھا کڑدا ہوں اندروں کہ ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا، ابو 3 دن نہیں چلنا وا کی لے کے آ۔ حضرت وہ مار چھڑدا ہے، وہ جڑی کڑن ہے نا وہ مار چھڑدی ہے، ساڈے چوں کوڑ کوڑ کے 65 دیاں 70 تے پگ جاندے نے سارے، کڑن مار دیتی ہے۔ ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے، دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا۔ تو حضرت صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا، ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں، ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے پھر وہ ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، غصہ آتا ہے پھر، تو ظاہر ہے آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھائی 7 بچوں کی امی ہے، تیری ہڈی کو تصویر فرض ہے تیری، تو بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں حضرت، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی جاتی ہے، اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس۔ لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے، میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی نہیں کرنی ہے، اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا، اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جانی ہے، تو اس نے پھر دکان سے، لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا، تڑے خیال انہوں بھول جانا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بست بھی نہیں سا جدو جانی سا، سختی برداشت کرنی سا، لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، چلا کے دیکھنا ہے، لیکن دو دی باری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے، پھر کیا ہوگا، پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی، اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس جس دے کول ہے نہیں انہاں دا لاڈ کریو، انہاں دا چاہ کریو، فرمایا یہ جنت بھی ہے یہ جہنم، ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور
یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ان کو پتر، یہ اتنے لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جہنم چ سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور تھو پڑی لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے، میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا، میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ، اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا مجھے کی ہے. وہ پتر آج بڑی درد ہو رہی ہے تو کم نہیں ہوئی. تو میں کہ چلو لیٹنی ہے تو درد کٹ دیے، گولی کھا دیے تھے. میں باری چک لیں اور میں باری ڈہ پڑا. امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے، کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے. میں نے عرض کرنی حافظ قرآن تے لوکاں لئی ہیں، تہاڈا تے میں نوکر. باری پھیرنی، پھر میں حضرت پانے نو ڈہ پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے، میں نے اپنی امی کو آٹا گوندھ کے دیا. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھیں بشرا تیرے گھر تے کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی، لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی لی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پاویں وکے نہ وکے، تو پھک بھی بیچن جائے گا تیری پھک بھی وکے گی. میں نے عرض کی حضور او کیوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دی دعا. اور اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی، کوئی کام پھنسیا، کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھی، سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی، میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس، جا کے میں نے جلیبی رکھنی، کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی اسا نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترسدے نے اسی کی جاتے کدی پتر جنیاں اسی یاویاں ماریاں نے تے کردے کھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا، اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہو. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کر. اور آج ہم ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر، سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آواز آن کان. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے پاویں نہ مننے دی مجبوری ہوندی ہے، انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا. حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا، اوے سلیمان، وہ ایک ہی تھا، لیکن وہ چلا گیا. تو میں کوئی پتر الفاظ ہی نہیں کر رہا، اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے اوے سلیمان. میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا، میں ابو جی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی پسند تے لے کے آئے. آ لین دا ہر کچھ چوتھے دن مٹھا مردہ کے ہونی کھا کے چپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی ہیں. میں حضرت کھول کے ایک پیش کرنی، ایک کھانی آسواد نہیں نے دیکھو. حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے، پھر رو کے دعا کرنی، یا اللہ میں نو خوش کردہ ہے تو ہن خوش رکھی، میرا منہ مٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ مٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں، راجرہ سجدہ میں ویکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں پکھا باہروں بھی جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے.
ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਿਸ کوئی نہیں کام آنی جدوں میں نکلی دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, ہمیشہ مار دیا نے. ظاہر لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کر لیا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی, کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی, لیکن انہوں نے اجازت دے دی. پھر مان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بن تک, باقی تو پڑھ جا کے. میں لاہور آ گیا, والد صاحب آبنا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا, 2 بار کھمبے سے گرے, یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا, یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اس لیے تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے, تو میں اس کی مزدوری بھول گئی. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ. لیکن پھر کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے اسٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے. بھئی ہم نے آپ کو اسٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے جی, کوئی وچ ابو بھی آ گئے, کوئی وچ بھیڑاں بھی آ گئیاں, کوئی وچ بھرا بھی آ گئے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ, ابو لو پاویں مر جا, بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا, تے بھین لو رستے تینوں پاویں کوئی گولی مار چھڑے. ہم نے ہی آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی. ہم نے ہی آپ کو بتایا. کوئی کہندا نہیں پتکارا, ان قاری صاحب پہ غصہ کرن دے میرا کی قصور ہے. ہم نے ہی بتایا آپ کو. ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا. اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں. آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں. پہلا مغرب سے عشاء ہے, عشاء کے بعد 2 ہیں. کم پیش مجھے 12 لگ جائیں, 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے. اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم و پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا. جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں. میں جانا آ گئے ہیں, چل ٹھیک, جا کے اپنی منجی تے لیٹ جا. بالکل. ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں معافی لگ جائے لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لبنی, پکے لتر تیرے. میں نے ایک دن عرض کی, میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4, تسی کیوں نہیں سوندے ہیں؟ انہوں کہنے لگے چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تے کیڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے, کوئی کہندا نہیں. ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کہ صرف امی نو پیار ہے, ابو نو تے تیرے نال پیار ہے. اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنے. یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا, کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے. یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا, پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے ہوئے ایک ہی ہو گیا. لیکن تب تک اکثر و بیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی. میں نے حضرت کم و پیش 6-7 سال لاہور گزارے, اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا. میرے کو 2 نوالے رہتے تھے تو ابو جی اٹھ گئے. میں نے پوچھا, میں ابو جی کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, کو انگوٹھا لانا ہے جا کے. تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا. میں نے نہیں, میں ابو جی چلتا ہوں. میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے, ہاتھ دھوئے, موٹر سائیکل نکالا, ابو جی پیچھے بیٹھے, ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے. اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ. میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں, ٹیشو سے صاف کریں, آئیں لگ جائے گا.
میں حضرت نیچے گیا, میں نے کیئر کا لوشن خریدا, 32 روپے کا میرے خیال سے آیا. میں واپس آیا, میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں. تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں. میں نے حیران ہو کے پوچھا, میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیاں میریاں مٹ گئیاں. پتر بڑا دھیان کریو, انہاں دا بڑا لحاظ کریو, انہاں نال بڑا پیار کریو. اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے, لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. پھر ماڑے رشتہ داراں دا دھیان رکھیو. پھر اب یہی بیٹا صاحب. لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں, جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں, جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے. میں آخری بات اور بات ختم, پھر انشاءاللہ کبھی, کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے. کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے, اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. پوچھا وہ کہ میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں بہن نہیں, گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے, اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے, ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں, اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے اور وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے. اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی نہیں تو ساڑھے انداز بدل جاندے, رشتہ دار بدل لیں گے, یار دوست چھوڑ دیں گے, پنڈ چھوڑ دیں گے, محلہ چھوڑ جی میرا سٹیٹس نہیں. تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا, ہوں بھی ٹٹی کرنا. کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا مینوں کی بدلیا. بس پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا, ہوں بھی تو پیشاب. پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا, اب بھی تھوک ہی ہے. کیا اب تو کچھ سونا نکالتا ہے اندر سے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے. یار 4 پیسے آگے چل یار, ہل کے کھا, کیوں کلے کھان لگا؟ تو کنی دیر کھا لیں گا؟ کلیان قریب تینوں ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا ہے, تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر. تیرے سارے نو رلا کے کھلائیں گا, میں لکھ کے تھلے سین کراں گا, جے ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی. یہ تو وکری بات ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کسی. یہ کو 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے, مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لکھا, انہوں نے کہا حضور نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں. میں نے ٹیسٹ کرائے, فیٹی لیور آ گیا جی. انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ نہیں کھانا, اور 7 دوائیاں بھی کافی لکھ دی. میں گڈی چایا تو میں آ کے نا, میں یا اللہ ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا تھا. لگتا تو ناراض ہو گیا میرے, لگا اپنی نعمتاں میرے تے بند کرن. جڑیاں یاد سن وہ بھی منیاں, جڑیاں نہیں یاد سن وہ بھی منیاں, اور معافی منگی یا اللہ بند نہ کریے, مولوی بندہ ہوا. جی سارا کچھ بند ہو گیا تو میرا کی بنے گا؟ حضرت صاحب 1 ہفتہ میں نے نہ دوائی کھائی, لیکن اس مالک اگے اور ترلے ودائے, یا اللہ بند نہ کرے. نعمتاں تیریاں, ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا؟ تیریاں نعمتاں نے بند بھی تو ہی کرے گا. ایسا مطلب ہے ڈاکٹر نشانہ ہے بند تو ہی کر رہے. اللہ جڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر. گوشت نہیں کھانا, دیسی گھیو نہیں کھانا, کھانا پھر کی؟ میں 1 ہفتہ درسا مالک اگے روندا رہا. ہفتے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب دا آپ پہ فون آیا, من کہنے کہ آپ آئے نہیں, ٹیسٹ کروائے, الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ آئے. میں گیا, منو ویک کے کہنے لگا صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا. کیوں؟ کہنے لگے سارے ٹیسٹ ٹھیک آ گئے. ایسا کلیاں کنی دیر کھا لواں گے, ان قریب انہیں بند کر چھڑنا ہے. تو جے رل کھاؤ گے تو آخری ساتھ تک کھاؤ گے, وہ کدی کسی دا بند نہیں کرتا.
देखो ना, बंद तो करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद नूं खवाना है। वो आपे खान तो पाक, औलाद तो पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदों ही करता है जो असी कले खाने। वो जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे, रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विशाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। बड़ा जैसा ध्यान करियो, बड़े ध्यान करियो, बड़े ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियां दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों और फिर अल्लाह इन्हों पहला पहला पुत्र दे ते ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना दसा है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो जी असी तो यही दुआ देनी, क्योंकि अदर साहब जदों मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड दी वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं होगी। मजा ही गल का फेर आना है। मैं इसे लिए तुम मना कर छड़े, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया वा, फिर मुझे किसी का क्या डर है? और अल्लाह सलामत रखे। है गुजर पुत्र हाँ मानी हजरत अली पाक दा वा ते चमड़ी जो डर उंज ही निकल गया हजरत, चमड़ी जो डर उंज ही कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो नाम फिर मुहम्मद ते अली रखना। ते मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, एवं मेरे कानम रोड़न पड़ के ते फिर बनाना आलम दीन है। उन्होंने कहना पुत्रा लैंड क्रूजर लैके देवांगा ते बह के चुक फटे देने ने एक बारी फड़ के, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।